اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین عزیز معزز مومنین و مومنات، اللہ تعالیٰ اس بابرکت ماہ ذی الحج کے صدقے میں آپ سب کی پریشانیوں کو، دکھ تکالیف کو دور فرمائے، آپ سب کی مغفرت فرمائے۔ آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں اللہ تعالیٰ آپ سب کی نیک دلی شرعی حاجات کو پورا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سامعین عزیز مومنین مومنات، آپ سے عرض ہے ہمارے نجفی کربلا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب فرما دیجئے، ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی آن کر دیجئے، جزاکم اللہ خیر، تاکہ نئی ویڈیوز آپ احباب کی سماعتوں تک پہنچتے رہیں۔ سامعین عزیز، آج اس ویڈیو میں امام رضا بادشاہ علیہ السلام، فرزند باب الحوائج یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لخت جگر مولا رضا علیہ السلام کے فرامین مبارک، قرآن پاک کی 8 سورتوں کے حوالے سے، یعنی ہم تو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، مگر مزہ تب ہے کہ جب ان سورتوں کے فضائل، ان سورتوں کے اجر و ثواب اور اہمیت کے بارے میں جب جان لیں گے، تب جب تلاوت کریں گے تو اس کا اور ہی مزید اس کا لطف اور روحانیت محسوس ہوگی۔ اگر کسی انسان کے سر میں درد ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ سر کے درد سے نجات پائے، چھٹکارا پائے، تو امام رضا علیہ السلام کے سورہ حمد کے اثرات اور فوائد بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی سر درد یا کچھ اور ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مبارک کو بلند کرتے اور سورہ حمد کی تلاوت کرتے اور ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لیتے۔ آپ علیہ السلام کے وجود مبارک میں جو درد بھی ہوتا وہ ختم ہو جائے۔ اسی طریقے سے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہو تو اس کے سامنے 7 مرتبہ سورہ حمد پڑھی جائے، اور اگر پھر بھی حالت بہتر نہ ہو تو 70 مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت کی جائے کہ اس صورت میں ضرور تسکین، سکون مل جائے گی۔ اور سورہ انعام کی فضیلت کے بارے میں امام رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ سورہ انعام 1 مرتبہ نازل ہوئی تو اس کے ساتھ 70,000 ملائکہ تھے کہ در حالانکہ ان کی تسبیح و تحلیل کی آوازیں بلند تھیں، جو بھی اس سورہ کو یعنی سورہ انعام کو پڑھے وہ اس کے لیے قیامت تک تسبیح کرتے رہیں گے، یعنی وہ 70,000 ملائکہ اس سورہ انعام کی تلاوت کرنے والے کے لیے امام رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن تک اس کے لیے تسبیح کرتے رہیں گے۔ جو تسبیح کا ثواب ہوگا وہ اس سورہ انعام کی تلاوت کرنے والے کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اور سورہ یاسین کے پڑھنے کا ثواب امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ یاسین سونے سے پہلے یا دن میں پڑھے وہ ان لوگوں میں شامل ہوگا کہ جن کی حفاظت کی گئی اور جنہیں رزق دیا گیا۔ یعنی امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو کہ ہر چیز سے حفاظت ہو، محفوظ رہیں اور رزق آپ کو ملے تو سونے سے پہلے یا دن کے کسی بھی وقت سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ اور امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو سورہ یاسین کو رات میں پڑھے اللہ تعالیٰ 2000 ملائکہ کو اس کا محافظ قرار دیتا ہے تاکہ وہ اسے ہر طرح کے شیطان کے شر سے نجات دیں اور ہر بلاؤ سے اس کی حفاظت کریں۔ اور اگر وہ اس دن یعنی جس دن اس نے سورہ یاسین کی تلاوت کی یا اس رات جس دن میں سورہ یاسین کی تلاوت کی اس میں مر جائے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا، اور اسے غسل دیتے وقت 30,000 ملائکہ موجود ہوں گے، اور وہ سب کے سب ملائکہ اس کے لیے مغفرت طلب کریں گے اور اس کے جنازہ میں اس کی قبر تک شرکت کریں گے۔ اور سورہ زمر پڑھنے کا ثواب کیا؟ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ زمر کی تلاوت کرے اللہ تعالی اسے دنیا و آخرت میں عزت و شرف اور سر بلندی عطا فرماتا ہے، اور اسے مال دنیا اور قبیلہ کے بغیر عظیم قرار دیتا ہے۔ ہم اور آپ میں سے کافی سارے شخص ہوتے ہیں جو اپنے مال پر فخر کرتے ہیں اور
اپنے قبیلے، اپنے عشیرے، اپنی قومیت پر جو ہے فخر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم عظیم ہیں. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں سورہ زمر کی تلاوت کرنے والا بغیر مال کے، بغیر قبیلے کے ایک عظیم شخص، عظیم انسان لوگوں میں سمجھا جائے گا. اور سورہ قدر پڑھنے کا کیا ثواب ہے؟ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں جو بھی سوتے وقت یا نیند سے بیدار ہوتے وقت یعنی جاگتے وقت سورہ انا انزلناہ کی تلاوت کرے تو اس کا ثواب اور اجر لوح محفوظ کو بھر دیتا ہے. یعنی اتنی اللہ تعالیٰ عظیم ثواب عطا فرماتا ہے. اسی طریقے سے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بھی ایک رات میں سورہ قدر 100 مرتبہ پڑھے وہ صبح ہونے سے پہلے جنت دیکھے گا. یعنی اپنے آپ کو انسان ایسے محسوس کرے گا کہ میں جنت میں ہوں. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی اپنے بھائی کی قبر پر جائے اور اس پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھے وہ قیامت کے دن کی بڑی پریشانی اور وحشت سے امان میں رہے گا. سورہ اذا زلزلت پڑھنے کا کیا اجر ہے، ثواب ہے؟ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کوئی سورہ اذا زلزلت الارض کو اپنی مستحب نمازوں میں پڑھے وہ ہرگز زلزلہ یعنی زلزلہ میں گرفتار نہیں ہوگا. زلزلہ میں یعنی اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اور وہ زلزلہ آندھی اور آسمانی بجلی اور دنیاوی آفات سے نہیں مرے گا. یعنی اللہ سے سورہ زلزلہ کی برکت سے ان چیزوں سے محفوظ رکھے گا. اور دوسرا امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 4 مرتبہ جو شخص سورہ زلزلہ کی تلاوت کرے وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے پورا قرآن پڑھا ہو. اور سورہ نصر پڑھنے کا کیا اجر ہے؟ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کوئی اپنی واجب یا مستحب نمازوں میں سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ کی تلاوت کرے تو اللہ تعالی تمام دشمنوں کے مقابلے میں اس کی مدد فرمائے گا، اور جو کوئی اس کی حاجت ہوگی، تمنا ہوگی، عرض ہوگی، دعا ہوگی اسے پورا کرے گا. اور قبرستان میں سورہ توحید پڑھنے کا کیا اجر ہے؟ سرکار امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی کا قبرستان سے گزر ہو اور وہ 11 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کو ہدیہ کرے تو اسے اس قبرستان میں دفن مردوں کی تعداد کے برابر اجر اور ثواب دیا جائے گا.